السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورہ الفجر آیا نمبر 25 اور 26 دونوں کی تفسیر کو اکٹھے دیکھیں گے، کیونکہ یہ دونوں آیات ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیا نمبر 25۔ فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن، لا يُعَذِّبُ، نہ عذاب دے گا، عذابہ، عذاب اس جیسا، احدن، کوئی ایک، بامحاورہ ٹرانسلیشن بنے گی، پس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا۔ آیا نمبر 26 دیکھیے گا۔ وَلَا يُوثِقُ، اور نہ باندھے گا، وَثَاقَہُ، باندھنا اس جیسا، احدن، کوئی ایک۔ یوثق، اس کے روٹ لیٹرز ہیں واو، ثا، قاف، اور ثاقہو کے بھی سیم روٹ لیٹرز ہیں، اور انہی روٹ لیٹرز کے ساتھ ہم اردو میں پڑھتے ہیں میثاق، وثوق۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا دیکھیں تو بنے گا، اور جیسے وہ جکڑے گا کوئی بھی نہیں جکڑ سکتا۔ میننگ کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں اس آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن ان ورڈز کے ساتھ بھی ملتی ہے، اور نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی۔ حضرت ابن عباس اور حسن بصری نے کہا کہ اللہ کے عذاب کی طرح اس کو کوئی عذاب نہیں دے گا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو جکڑا ہے اس کو کوئی نہیں جکڑے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کو اس طرح کا عذاب نہیں دے گا جس طرح اللہ عز و جل آخرت میں کافر کو عذاب دے گا، یعنی جس طرح کافر کو زنجیروں اور طوق سے جکڑا جائے گا اس طرح کوئی دنیا میں کسی کو نہیں جکڑے گا، اس طرح کی سزا کوئی دنیا میں کسی کو نہیں دے گا۔ اس آیت مبارکہ کا یعنی آیہ نمبر 25 کا ایک میننگ یہ بھی کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عذاب دینے کا مالک نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ دے گا، پھر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ۔ اب اگر ہم آیہ مبارکہ کو دیکھیں 26 کو، تو اس میں بھی بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند نہ ہوگی۔ اس عذاب کو سمجھنے کے لیے اور قید و بند کس قسم کی ہے، قرآن اور حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم جو ہے اس کے 7 لیولز ہیں، اور ہر لیول کی اپنی اپنی جو ہے وہ سزا ہے، الگ الگ قسم کی سزا ہے۔ انہی 7 لیولز کے نام ہم قرآن پاک میں بھی مختلف صورتوں میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جہنم کا تذکرہ ملتا ہے، اور جہنم کا ورڈ قرآن پاک میں 77 دفعہ یعنی 77 ٹائمز یوز ہوا، اور یہ فرسٹ لیول ہے اور لیسٹ سویئر لیول ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کو ہم لائٹ لے لیں کہ یہ سب سے ہلکا درجہ ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی جو پنشمنٹ ملے گی وہ ان امیجنیبلی پینفل ہوگی، اور جو یہاں پر آگ ہوگی وہ نہ صرف سکن کو جلائے گی، بونز کو جلائے گی، بلکہ سول کو بھی جلا دے گی۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ کون لوگ ان میں جائیں گے؟ بلیورز، وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کی، اپنے فیتھ کی کیئر نہیں کی، پرواہ نہیں کی، اور گناہ کیے بڑے بڑے، وہ لوگ جو ہیں اس میں بطور سزا بھیجے جائیں گے۔ پھر جہنم کا ایک لیول ہے 2 نمبر پہ، لوا، اور یہ 2 لیول ہے۔
اس میں بھی بہت ورس قسم کی آگ ہوگی. بلیزنگ فلیم میننگ ہے لغوا کا، یعنی ریجنگ فائر، مشتعل آگ ہوگی. اور یہ جو آگ ہے یہ سکن کو پیل آف کر دے گی، جلا دے گی. اور نہ صرف جلائے گی بلکہ سول کو بھی، نہ صرف سکن کو یہ جلائے گی اور پیل کرے گی بلکہ یہ سول کو بھی جلا دے گی. اور جب یہ سکن جل جائے گی نا ایک دفعہ، پھر یہ ریجنریٹ ہوگی دوبارہ جلنے کے لیے، اور ایسا بار بار ہوگا. اور یہ جو لغوا ہے یہ نارمل فائر کی طرح نہیں ہوگی بلکہ یہ الائیو ہوگی، اور اس کو پتہ ہوگا کہ اس کے اندر کون سے لوگوں نے آنا ہے. یہ ان کو ہنٹ کرے گی اور اپنے اندر کھینچ لے گی، اپنی طرف کھینچ لے گی. اور اس میں کون سے لوگ جائیں گے، کن لوگوں کے لیے یہ ریزروڈ ہے؟ یہ وہ ان لوگوں کے لیے ریزرو ہے جو لوگ بہت پراؤڈ تھے، انہوں نے اکنالج نہیں کیا رب کو. یہ جو آگ ہے صرف ان کی باڈی کو ہی نہیں برن کرے گی بلکہ ان کے پرائڈ کو، ایروگنس کو اور ایگو کو بھی برن کرے گی. نمبر 3 پہ آتا ہے سقر، اور یہ بھی بہت شدید عذاب کی جگہ ہے. اور جب یہاں پر اس لیول میں جو لوگ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ یہاں پر کیوں آئے، کس طرح آئے، فرشتے پوچھیں گے نا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم گناہوں میں مبتلا تھے، اور ہم نے جو سچ بات ہے اس کو جھٹلا دیا. تو اب جو یہاں پہ سقر میں سفرنگ ہوگی وہ بھی یونیک ہوگی. یہاں پہ فائر بہت پاورفل اور انٹینس ہوگی، اور اس میں جلنے والے لوگوں کی ایشز اور بونز کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا. تو نہ وہ زندہ لوگوں میں سے ہوں گے نہ وہ مردہ لوگوں میں سے ہوں گے. کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں ہوگی، کوئی پانی نہیں ہوگا، کوئی ریلیف نہیں ہوگا، اور کوئی اسکیپ کا رستہ نہیں ہوگا، صرف کریکلنگ ساؤنڈ ہوگی فلیمز کی. اب نمبر 4 پہ اگر ہم دیکھیں تو 4تھ لیول ہے وہ الحطمہ. اس کا میننگ ہے کرشر، یعنی اس کے اندر جو بھی جائے گا وہ کرش کر دیا جائے گا. اتنی تیز آگ ہوگی، اس طرح کا یہ جہنم کا لیول ہے کہ اس کے اندر جانے والے بالکل کرش ہو جائیں گے. سورہ ہمزہ میں اس کا ذکر آ رہا ہے. اور دیکھیں کہ جو لوگ ہمز لمز میں مبتلا ہوتے ہیں وہ لوگ یہاں پر پھینکے جائیں گے. اور وہ لوگ جو اوبسیسڈ ہوتے ہیں دولت کے ساتھ اور سٹیٹس کے ساتھ، میٹیریل گین کے لیے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو جیتے ہیں، ایسے لوگ اس میں ڈالے جائیں گے. انہیں صرف اپنی پرواہ ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی ضروریات سے منہ موڑ لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ لیول بنایا گیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کئی موقع ملے ہوں گے ٹو بی جسٹ، ٹو بی کائنڈ، لیکن انہوں نے گریڈ کو چوز کیا. اب اس کے بعد بات کریں نمبر 5 پہ تو جہیم ہے، بلیزنگ فائر. تو اس میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو بہت پاورفل ہیں اور انٹیلیجنٹ خود کو سمجھتے تھے، انہوں نے بڑے بڑے کام کیے اور سپیریئر سمجھتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کرایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہیں کیا. یعنی وہ لوگ جو خود کو بہت بڑی شے کوئی سمجھتے تھے، اور ان لوگوں نے وارننگز کو جو ہے اگنور کیا، اور جہیم ہوگی ان کے لیے، اور یہ ان اسکیپیبل ہوگی. جو 6th لیول ہے وہ ہے سعیر، کنڈلڈ فلیم، سلگتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ. اور یہ بھی بہت ورسٹ پلیس ہے. اس میں جو عذاب دیا جائے گا وہ فزیکل نہیں ہوگا بلکہ سائیکولوجیکل بھی ہوگا، دونوں طرح سے، فزیکلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی. اور نو اسکیپ. ریزرو کن کے لیے ہے یہاں پر جگہ؟ وہ لوگ جو ورسٹ آپریسرز تھے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے جانتے بوجھتے کرپشن کی، ناانصافی کی، انجسٹس کیا، اور دنیا کو جو ہے دنیا میں فساد برپا کیا. وہ لوگ جنہوں نے نہ صرف یہ سب خود کیا
بلکہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی اس کام کی طرف لگایا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں ڈالے جائیں گے۔ پھر آتا ہے 7th لیول، اور اس 7th لیول کا نام ہے الہاویہ، گریٹ پٹ۔ اب یہ ڈیپسٹ لیول ہے، ورسٹ آف آل، تمام لیولز جتنے ہم نے پڑھ لیے ان سب میں زیادہ ورسٹ لیول ہے، اور ڈیپ بھی بہت زیادہ، جیسے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ گریٹ پٹ بہت جو بڑی کھائی کی طرح کی جو ہے یہ جہنم ہوگی، دوزخ ہوگی، اور یہاں پر نہ کوئی لائٹ ہوگی، اس کا نہ کوئی اینڈ ہوگا۔ اور ٹھکانہ یہاں پر کن لوگوں کا ہوگا، کن کے لیے یہ ریزرو ہے؟ وہ جو کہ ہپوکریٹس ہیں، ورسٹ آف آل سینرز، جو بظاہر کچھ تھے دل سے کچھ تھے، یعنی کہ باہر سے کچھ ہونا، اندر سے کچھ ہونا، ویسے تو خود کو ایمان والا ظاہر کرنا، لیکن اندر سے ٹروتھ کے اگینسٹ ہونا اور اسی کے لیے کام کرنا، اور دوسرے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا، ان کو ڈسیو کرنا، یہ پریٹینڈ کر کے کہ ہم تو سچ کے حق کے ساتھ ہیں۔ تو ان کی جو پنشمنٹ ہے وہ صرف آگ ہی نہیں ہوگی، بلکہ فالنگ فار ایور، یعنی یہ پٹ کی طرح ہے نا، تو اس میں یہ گرتے جائیں گے، گرتے جائیں گے، گرتے جائیں گے، اور پھر یہ گرنا ان کا کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ کانسٹنٹلی وہ فری فال جو ہے ان کا ہوگا، اور جو ہے وہ ڈیپر اینڈ ڈیپر جاتے جائیں گے، اور یہاں پر نہ کوئی گراؤنڈ ان کو ملے گی، نہ کوئی دیواریں کسی سپورٹ کے لیے ہولڈ کرنے کے لیے ملیں گی، اور دیر از نو بگننگ نو اینڈ، نیور اسکیپ، نیور فارگیون، نیور اسٹاپ فالنگ۔ اب جہنم کا ہر درجہ ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے کہ زندگی میں ہماری چوائسیز میٹر کرتی ہیں، ہمارے فیصلے میٹر کرتے ہیں۔ زندگی کا ایک مقصد ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اور وہ مقصد ہے ہمیں ٹیسٹ کرنا کہ کون ہم میں سے اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے، جیسا کہ سورہ ملک آیہ نمبر 2 میں آتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور وہ ذات پاک جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ جانچے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ شدید ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا عذاب ہے کہ ایسا عذاب اگر ہم دنیا میں کہیں کہ کسی نے کسی کو دیا ہوگا تو ہمیں اس طرح کی اگزامپل نہیں مل سکتی۔ ہم نے بھی جہنم کے 7 لیولز پڑھے، ہر لیول کی اپنی اپنی سزا ہے، اور ہر لیول میں جانے والے لوگ جو ہیں وہ الگ الگ طرح کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے برے اعمال کرنے والوں کے لیے لیولز فکس کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو پکڑ ہے، اگر کوئی چاہے کہ اس پکڑ سے وہ شاید بچ جائے گا، کوئی سفارش کرا لے گا، یا معافی مانگ لے گا، یا توبہ کر لے گا، تو تب جب حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور حشر کا میدان ہوگا اور وہاں پہ سب جمع ہوں گے، تب کوئی موقع نہیں ہوگا توبہ طائف ہونے کا، تب کوئی سفارشی بھی کام نہیں آئے گا، اور تب جو ہے مانگی گئی معافی بھی آپ کو کوئی چھٹکارا نہیں دلا سکے گی، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی خود کو چھڑا نہیں پائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔